أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. یہ سورۃ المجادلہ مدنی سورت ہے اور 3 رکوعوں پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں کل 22 آیات بینات ہیں، ذرا قدر بڑی آیات ہیں، اور مدنی صورتوں میں عرض کیا تھا کہ آیات بینات طویل بڑی آیات ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ سورہ مبارکہ اس کی ہر آیت میں لفظ اللہ موجود ہے، یہ ایک الگ خصوصیت ہے۔ ہر آیت میں لفظ اللہ، کسی میں 1 مرتبہ، کسی میں 2 مرتبہ، کسی میں 3 مرتبہ، لیکن لفظ اللہ ہر آیت کے اندر موجود ہے۔ یہ ایک خاص اس سورہ مبارکہ کی خصوصیت ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر جو مضامین ہیں، ان مضامین میں سے سب سے پہلا مضمون اس ایک عورت کی فریاد ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دعویٰ دائر فرمایا اور ایک فریاد ذکر کی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ماحول کے مطابق جو جواب تھا آپ نے عنایت فرمایا، لیکن وہ عورت اپنے اس سوال پر، اس مسئلے کے حل پر پھر بھی مسلسل مصر اصرار کرتی رہی، اور بالآخر اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اب اللہ سے ہی شکایت کرتی ہوں اور اللہ سے ہی اپنی فریاد کرتی ہوں۔ جب اللہ سے فریاد کی تو اللہ تبارک و تعالی نے فوری اس کی فریاد کو سنا نہ صرف بلکہ قبول فرمایا اور اس مشکل سے اس عورت کو نکالا۔ یہ عورت کون تھی؟ یہ عورت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا، خولہ بنت ثعلبہ،
اور ان کے شوہر تھے اوس بن صامت، اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ شوہر بھی صحابی ہیں اور بیوی بھی صحابیہ ہے۔ ایک مرتبہ باہمی کوئی بات چیت بڑھی تو شوہر نے اپنی بیوی سے زہار کے کلمات کہہ دیے۔ زہار کے کلمات زمانہ جاہلیت میں طلاق سمجھے جاتے تھے۔ زہار کیا ہوتا تھا؟ کوئی آدمی اپنی عورت کے کسی عضو کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے دے، شباہت قرار دے۔ انت علیہ کا ظہر امی، تو میرے لیے ایسے حرام ہے جس طرح سے میرے لیے میری ماں کی پیٹھ حرام ہے۔ اس قسم کا جملہ، تو میرے لیے ایسے حرام ہے جیسے میری بہن میرے لیے حرام ہے۔ محرم رشتے کے ساتھ عورت کی تشبیہ قرار دینا، اس کو زہار کہا جاتا تھا، اور اس کو زمانہ جاہلیت میں ہمیشہ کے لیے جدائی سمجھا جاتا تھا کہ اب اس شخص نے اپنی بیوی کو ماں کی طرح قرار دیا، اپنی بہن کی طرح قرار دیا۔ جس طرح سے انسان اپنی ماں اور بہن سے نکاح اور ازدواجی نسبت قائم نہیں کر سکتا، اسی طرح سے اب یہ بھی اس کی ماں کی طرح ہو گئی، بہن کی طرح ہو گئی، بیٹی کی طرح ہو گئی، خالہ پھوپھی کی طرح ہو گئی، لہٰذا اس کے ساتھ بھی اب ازدواجی تعلق نہیں قائم کر سکتا، ہمیشہ کے لیے یہ اس پر حرام ہو جائے۔ اور یہ زمانہ جاہلیت کا ایک طریقہ چلا آ رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا اللہ کے رسول، میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ زہار کا نتیجہ یہ ہے کہ میں شوہر سے جدا ہو جاؤں گی، ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاؤں گی، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں کا کیا بنے گا؟ اگر ان بچوں کو میں اپنے ساتھ ملاتی ہوں تو بھوک سے تڑپیں گے، اس لیے کہ ظاہر ہے تکفل اور ان کی کفالت اور نان نفقہ وہ کس کے ذمہ ہوتا ہے؟ وہ باپ کے ذمہ ہوتا ہے۔ محنت مزدوری وہ کرے گا، میں تو نہیں کر سکتی، میں تو اس سے عاجز ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ محنت مزدوری کر کے کما کے لانا مرد کا کام ہے، اور اگر میں ان کو ان کے سپرد کر دوں تو پھر یہ ضائع ہو جائیں گے، ان کی تربیت کون کرے گا؟ اس عورت نے گویا کہ یہ مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ ذمہ داریاں دونوں کی کیا ہیں۔ مرد کی ذمہ داری اولاد کا نان نفقہ پورا کرنا، اور بیوی کی ذمہ داری اولاد کی تربیت کرنا، پرورش کرنا، تربیت کرنا، صرف پرورش نہیں بلکہ تربیت کرنا۔ تو اس لیے اس عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر میں ان بچوں کو اپنے ساتھ ملا لیتی ہوں اور اپنے ساتھ رکھ لیتی ہوں تو مسئلہ یہ آئے گا کہ نان نفقے کا مسئلہ ہے، اور اگر میں شوہر کے سپرد کر دیتی ہوں تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کی تربیت کون کرے گا، اس لیے یہ پریشانی ہے، آپ اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم تو اپنے شوہر پر حرام ہو، لہٰذا اب تمہارا اور اس کا تعلق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پہلے سے بات تو یہی چلی آ رہی تھی۔ اسلامی احکام جب اترتے چلے گئے تو پرانے جتنی بھی باتیں تھیں، جو غیر شرعی باتیں تھیں، ان کو قرآن اور ان کو سنت میں ناجائز قرار دیا گیا، بند کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور جو ان میں سے درست تھی ان کو برقرار رکھا گیا۔ تو اب تک کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ تم اس پر حرام ہو اور ہمیشہ کی جدائی ہے۔ پھر اس نے کہا اللہ کے رسول کچھ حل نکالیے، اللہ کے رسول کچھ حل نکالیے، بڑی پریشان تھی، کچھ حل نکالیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی اس کا حل نہیں ہے، جدائی ہو گئی ہے تمہارے درمیان میں۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ میری بات اگر نہیں سنتے، کوئی صورت نہیں نکالتے، تو میں اللہ ہی سے شکایت کرتی ہوں، اللہ سے اپنا مسئلہ اور اپنی فریاد اور اپنا دکھ بیان کرتی ہوں۔ چنانچہ اللہ کے سامنے کیا دل میں دکھ بیان کیا، اللہ تو دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ فوری حضرت جبریل علیہ السلام آیت لے کے تشریف لائے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ اللہ پاک نے اس عورت کی فریاد کو سن لیا، نہ صرف سن لیا بلکہ اس عورت کی فریاد کو اللہ نے قبول کر لیا،
اور اس کی مشکل سے اللہ نے اسے نکال دیا ہے۔ لہٰذا آج کے بعد قانون یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے اگر زہار کے کلمات کہہ دیتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ آدمی اس کا کفارہ ادا کرے۔ کیا کرے؟ ایک غلام آزاد کرے، اور اگر غلام آزاد کرانے کے لیے نامیسر ہوتا ہو تو پھر مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو پھر 30 بلکہ 60 آدمیوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ یہ کفارے بتائے کہ یہ کفارے آپ ادا کریں گے تو بیوی بدستور آپ کے لیے حلال ہو جائے گی، لیکن اگر یہ کفارے نہیں ادا کریں گے تو پھر زہار کے حکم سے بیوی حرام رہے گی۔ یہ کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ حل نکل آیا کہ حل بتا دیا کہ اس قسم کا لفظ اگر بول دیا جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ ناپسندیدہ لفظ ہے، بالکل نہیں بولنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے بول دیا تو اس کا حل یہ ہے کہ یوں کفارہ دے کر اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ لے۔ لہذا آج کے بعد قانون زہار کا یہ ہے کہ زہار کا کفارہ اللہ پاک نے بیان فرما دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ ایک مسکین عورت کی بھی فریاد کو سنتا ہے، اس عورت کے دکھ اور درد کو بھی اللہ سنتا اور جانتا ہے، اور نہ صرف سنتا ہے بلکہ اللہ اس کا حل نکالتا ہے۔ آج عورتیں مشکلات میں پھنسی ہوئی ہیں۔ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ان عورتوں کے لیے نمونہ ہے جو عورتیں یہ کہتی ہیں کہ میرے مسائل حل نہیں ہوتے، میری پریشانیاں حل نہیں ہوتی، میں دعا مانگتی ہوں قبول نہیں ہوتی، میں اللہ سے درخواست کرتی ہوں اللہ میری درخواست قبول نہیں کرتا۔ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ان کے لیے نمونہ ہے۔ جس عورت کے لیے اس کے گھر میں تلخی ہو، تنگی ہو، شوہر کی جانب سے تلخی اور تنگی ہو گئی تو وہ خولہ بنت ثعلبہ کی زندگی کو اپنے لیے معیار سمجھے۔ یہ قرآن کریم زندگی ہمیں سمجھاتا ہے۔ یہ ایک عورت کو گھریلو زندگی سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر گھر کی زندگی میں آپ کو تنگی آ جائے تو خولہ بنت ثعلبہ کی سیرت اور ان کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے۔ اب آئیے ترجمہ سماعت فرمائیے۔ سورۃ المجادلہ، مجادلہ یہ جدال سے ہے، جھگڑا کرنا، مجادلہ۔ چونکہ اس عورت نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مجادلہ، بحث مباحثہ کیا ہے، اور اسی لفظ کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ المجادلہ ہوا، بحث مباحثہ کرنا۔ اب الفاظ بھی بڑے عجیب ہیں، بڑے عجیب الفاظ ہیں۔ قد سمع اللہ قول التی، یقیناً سن لیا، ارے صرف سن نہیں لیا، قبول کر لیا، سن لیا، قبول کر لیا، قول التی، اس عورت کی بات کو اللہ نے قبول کر لیا، سن لیا اس عورت کی بات، قول التی، اس عورت کی بات، تجادلک، جو آپ سے بحث کر رہی تھی، آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، فی زوجہا، اپنے شوہر کے معاملے میں کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ کیا کر لیا؟ زہار کر لیا۔ اور جب آپ کی طرف سے اس کو تشفی نہ ہوئی، آپ علیہ السلام نے وہی بات کہی کہ اب شوہر تمہارا تم سے جدا ہے، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، تشتکی شکایت سے ہے، اور وہ شکایت لگانے لگی، شکوہ کرنے لگی، اپنے غم کو ظاہر کرنے لگی، إِلَى اللَّهِ، کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تبارک تعالی سن رہا تھا تحاورکما، آپ دونوں کے بحث مباحثے کو۔ تحاور بحث مباحثہ، آپ دونوں بحث مباحثہ کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اجازت دے دے میں شوہر کے پاس چلی جاؤں، آپ فرما رہے تھے کہ نہیں جدا ہے شوہر تیرا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اگر بچے اپنے پاس رکھتی ہوں تو بھوکے مر جائیں گے، شوہر کو دیتی ہوں تو تربیت کون کرے گا؟ یہ وہ بحث مباحثہ ہو رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا ہے، اللہ تمہاری فریادوں کو بھی سنے گا، اللہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، اللہ مشکلات میں گرے ہوئے مردوں کو اور عورتوں کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے، اور اللہ انہیں ان مشکلات سے نکالے گا۔
تو بھائی کیا سبق ملا کہ ہمیں اپنی مشکلات میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ خواتین گھریلو زندگی میں اگر تنگ ہیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ شوہر کی طرف سے تنگی اور سختی آ گئی تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اب اگلی بات سنیے گا، لہٰذا یہ تو تمہید ہو گئی، الذین یظاہرون منکم من نسائہم، الذین وہ لوگ، یظاہرون جو ظہار کرتے ہیں، منکم تم میں سے، من نسائہم اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں انت علیہ کظہر امی، کہ تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے، ما ہن امہاتہم، یہ بیویاں، یہ عورتیں ان کی حقیقی مائیں نہیں بنتی، ان امہاتہم حقیقی مائیں، الا اللائی ولدنہم، ان نہیں ہیں امہاتہم ان کی حقیقی مائیں، الا مگر، اللائی ولدنہم وہ عورتیں ہیں جنہوں نے ان کو، بولو، جنا ہے، جنہوں نے ان کو جنا ہے، جنم لیا، وہ عورتیں آپ کی مائیں ہیں، وہ عورتیں آپ کی مائیں ہیں۔ ویسے زبانی کسی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بنتی ہے، البتہ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، یہ بات ضرور ہے کہ یہ زہار کے کلمات جو آپ نے کہے ہیں، وَإِنَّهُمْ یہ لوگ کہتے ہیں، منکر ناپسندیدہ بات، وزورا جھوٹی بات، نہیں کرنی چاہیے ان کو، اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بچنا چاہیے بھائی، بچنا چاہیے۔ اس سے ایک مسئلہ اور نکلتا ہے کہ شوہروں کو طلاق کے الفاظوں سے بچنا چاہیے۔ آج تو منٹ میں طلاق کی دھمکیاں، میں یہ کر دوں گا تو میں وہ کر دوں گا۔ اس مسکین غریب کے پاس اور کوئی چارہ ہوتا نہیں ہے، اس کے پاس ایک ہی چارہ ہے اپنا غصہ اتارنے کا، طلاق، بس۔ ارے بھائی تربیت کرو بیوی کی، تربیت کرو، سکھاؤ، خیر کے راستے بتاؤ، اچھے ماحول میں جوڑو۔ طلاق دے دوں گا تمہیں، نہیں، طلاق کے نازیبا لفظ زبان پر لانا چاہیے، نہیں لانے چاہیے، سمجھے بھائی، نہیں لانے چاہیے یہ الفاظ۔ اسی طرح سے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ نکل جاؤ تم میرے گھر سے، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، اس قسم کے الفاظ بھی نہیں کہنے چاہیے۔ چلی جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس، نہیں کہنا چاہیے۔ چلو اپنا راستہ ناپو، نہیں کہنے چاہیے یہ الفاظ بھائی۔ یہ الفاظ کنائی الفاظ ہیں، بس اوقات طلاق واقع ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ ادھر عورت کو اسلام تاکید کرتا ہے، ذرا سی بات پر تو بھی طلاق کا مطالبہ نہ کیا کر۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس پر کورس رکھوں کہ طلاقیں کیوں واقع ہوتی ہیں۔ کئی بار میں نے سوچا، بس وقت کی بھی قلت ہے اور کچھ ذوق شوق کی بھی کمی ہوتی ہے، سامنے تو پھر بات بنتی نہیں ہے۔ چونکہ پچھلے دنوں میں نے ایک جگہ پر آئلی قوانین کا ایک کورس رکھا تھا، لیکن بہت کم مجمع اس میں شریک تھا، تو اس لیے پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ عام طور پر زیادہ ہم لوگ سمجھدار بننا بھی نہیں چاہتے، زیادہ دین سیکھنا بھی نہیں چاہتے، بس اتنا ہے کہ موٹی موٹی باتیں ہمیں آ جائیں، باقی تو بھائی کم از کم ازدواجی زندگی سے متعلقہ تمام چیزیں آپ کو آنی چاہیے۔ بیوی کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اسلام کیسے ہمیں اصول بتاتا ہے۔ یہ کوئی قربانی کا موقع تو نہیں ہے کہ بس میں گائے خرید کے لے آیا اور جناب اس کو چند دن میں ذبح کر دوں گا اور پھر ختم ہو گیا قصہ۔ ارے بھائی میں تو کہا کرتا ہوں تو بیوی صرف بیوی نہیں لایا، اپنے بچوں کی ماں لایا ہے، اپنے بچوں کی ماں لایا ہے۔ تجھے سوچنا پڑے گا، 10 بار سوچنا پڑے گا، اپنے جذبات کو قربان کرنا پڑے گا۔ ایک لڑکی خوبصورت نہیں ہے لیکن ہے بڑی خلیقہ ہے، بڑی اخلاق والی ہے، بڑے اعلیٰ کردار والی ہے، بڑے دین والی ہے۔ تیری چاہت تو یہ ہے کہ خوبصورت ہونی چاہیے، لیکن تیرے بچوں کا کام بن جائے گا اگر وہ اچھے اخلاق کی مالکہ ہوئی، اچھے کردار کی مالکہ اور دیندار ہوئی تو نسل کی تربیت ہو جائے گی۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ آدمی کو کھونا پڑتا ہے، تو اس لیے اخلاقیات کو دیکھا کرو، صفات کو دیکھا کرو، مال کو مت دیکھا کرو۔ نوکری کیسی ہے، نوکری کیسی کرتا ہے، یہ بھی کچھ لوگ ایسے نوکری دیکھتے ہیں۔ بھائی نوکری کیسے کرتا ہے؟ بھائی نوکری آج تو 3 لاکھ ماہانہ اس کی آمدن ہے، 5-6 لاکھ اس کی ماہانہ آمدن ہے، شادی کے 1 مہینے کے بعد سارا کا سارا ٹھپ ہو گیا، تو اب کیا کریں؟ شادی چھوڑ دیں؟ غلط بنیاد ہے، اس بنیاد پر شادیاں تھوڑی ہوتی ہیں۔ شادیوں کی بنیاد اسلام نے اخلاق بتائی ہے، شادیوں کی بنیاد اسلام دین بتاتا ہے۔
اس لیے دین کو بنیاد بناؤ. تو میں انشاءاللہ زندگی رہی تو میں اس کورس کو لے کے آؤں گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کہ آج طلاقیں کیوں واقع ہوتی ہیں، کیا اسباب ہیں، شوہروں کی طرف سے کیا کوتاہیاں ہیں اور عورتوں کی طرف سے کیا کوتاہیاں ہیں. اور یہ مضمون بھی مجھے بہت ذوق ہے، اس کو بھی میں بیان کروں، اور بڑی سخت ضرورت ہے کہ معاشرے میں نکاح دیر سے کیوں ہوتے ہیں. معاشرے میں آج نکاح مردوں کے بھی عورتوں کے دیر سے کیوں ہوتے ہیں. بہرحال انشاءاللہ جیسے کوئی وقت ملتا ہے میں اس کی ترتیب انشاءاللہ بناؤں. اب آئیے تو فرمایا ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم، ان کی مائیں کون ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے. وانہم لیقولون، بے شک جو لوگ زہار کرتے ہیں، لیقولون کہتے ہیں، منکرن ناپسندیدہ بات، من القول بات میں سے ناپسند، وزورا جھوٹ بات بولتے ہیں. وان اللہ لعفو غفور، اللہ ترغیب دے رہا ہے تدارک کی طرف. لعفو، اللہ تبارک تعالی معاف فرمانے والا ہے، بخشنے والا ہے. عفو غلطیوں سے درگزر کرنے والا ہے، غفور معاف کرنے والا ہے. لہذا اللہ سے معافی بھی مانگو. پتہ یہ چلا کہ معافی بھی مانگنی چاہیے، کفارہ بھی دینا چاہیے. تو یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ زہار کرنے والے کو پہلے کیا کرنا چاہیے؟ بولو، پہلے معافی مانگنی چاہیے اور پھر اس کے کفارہ دینا. اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور پھر کفارہ دینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. یہ آج کل لفظ بہت چلا پڑا ہے. غصہ آتا ہے بیوی کو، ارے میری ماں یوں کر. یہ بھائی کیا کہہ دیا تو نے بیوی کو، سمجھے بھائی؟ اور وہ کہتی ارے بھائی تمہیں سمجھایا تو ہے. یہ نہیں کہنے کے لفظ ہیں بھائی، یہ لفظ کہنے کے نہیں ہیں. ان سے بچا کرو، ان سے بچا کرو ان سے. اب تدارک کفارہ کیسا ہے؟ والذین یظاہرون من نسائہم، فرمایا والذین، وہ لوگ، یظاہرون جو زہار کرتے ہیں، من نسائہم اپنی بیویوں سے، ثم یعودون پھر واپس لوٹنا چاہتے ہیں، لما قالوا اس بات کی طرف جو وہ کر بیٹھے، مانا اس بات کو توڑنا چاہتے ہیں. اور اگر نہیں توڑیں گے تو یہ زہار طلاق ہو جائے گی. یہ زہار سے کیا ہو جاتی ہے؟ جدائی ہو جائے گی. ایک آدمی نے زہار کر دیا اور اس کے بعد اپنی بیوی کو لانا نہیں چاہتا، کفارہ نہیں دینا چاہتا، تو طلاق دینے کی ضرورت اس کو نہیں ہے، جدا ہو گئی ہے. سمجھو بھائی. لیکن یہ کفارہ جو آ رہا ہے، یہ کفارہ کس کا ہے؟ زہار کا ہے. ایسا نہ ہو کہ تم طلاق دے کے یہ کفارہ استعمال کرنا شروع کر دو. ارے نہیں بھائی، غلط ہے. سمجھو بھائی. میں نے ایک صاحب کو یہ دیکھا ہے، 3 طلاقیں صاحب نے دے دی، اور جناب 60 مدرسے میں 60 کھانا لے آپ دے گے پکی جا رہی. ارے بھائی یہ کیا دے گئے بھائی؟ یہ زہار ہے. اگر تجھے پتہ ہے زہار کیا ہوتا ہے؟ ہاں پتہ ہے کیا زہار ہوتا ہے. 3 طلاقیں دے دی، شاباش. 3 طلاقوں کو زہار نہیں کہتے بھائی، وہ زہار کوئی اور چیز ہے. تجھے کس مولوی نے بتا دیا ہے؟ نہیں وہ فلاں مول صاحب نے مجھے کہا ہے کہ جناب 3 طلاقوں کے بعد 60 آدمیوں کو کھانا کھلا لیں یا 2 مہینے کے روزے رکھ لیں تو بس ہو جائے گی. ارے نہیں بھائی، غلط ہے، غلط ہے. حرام کام کرو گے، حرام کام کرو گے. زنا کا مرتکب ہوگا اگر کوئی اس طرح سے طلاق کے مسئلے کا حل نکالتا ہے. تو طلاق کے مسئلے کا حل رجوع ہے، اور 3 طلاقیں ہیں تو اب کوئی حل نہیں ہے. چلو. ثم یعودون لما قالوا پھر واپس آنا چاہتے ہیں اس بات کی طرف جو کہی ہے. تو کیا کریں؟ کفارہ ادا کریں. فتحریر رقبہ، ان کے ذمے ہے ایک گردن کا آزاد کرنا. گردن کا آزاد کرنا یعنی غلام آزاد کرنا، لیکن من قبل ان یتماسا، ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے. چھونے سے مراد ازدواجی تعلق ہے. ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے کیا کریں گے؟ کفارہ ادا کریں گے، یعنی غلام آزاد کریں گے. ذالکم توعظون بہ، اس چیز کے ذریعے سے، اس اخلاق سے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے. اللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اچھا جی، اگر ہمیں غلام نہ ملے، آج کے زمانے میں تو غلام تو نہیں ہیں، باندیاں تو نہیں ہیں جو قیمتاً ملتے تھے پہلے زمانوں میں. فمن لم یجد فصیام، اور جو نہ پائے غلام تو فصیام شہرین متتابعین، تو وہ کیا کرے گا؟ فصیام، روزے رکھے گا، شہرین 2 مہینے، متتابعین لگاتار 2 مہینوں کے روزے رکھے گا. کتنے رکھے گا؟ 2 ماہ کے روزے لگاتار رکھے گا.
اگر اس کے جناب 59 روزے ہو گئے اور 59 روزے رکھ کر بیوی کے پاس چلا گیا، 60واں روزہ نہیں رکھا تھا، تو پھر واپس شروع سے شروع کرے، پھر واپس شروع سے شروع کرے۔ ہاں، الٹی گنتی شروع کرنی ہے، پھر اس نے دماغ چکرا جائے گا، پھر اس کا آئندہ پھر زیار نہیں کرے گا کبھی۔ اس لیے کہا من قبل ان یتماسا، یہ روزے جو رکھنے ہیں آپ نے 2 مہینے کے، کس سے پہلے؟ من قبل ان یتماسا، ہاتھ لگانے سے پہلے، دونوں کا آپس میں ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے۔ چھونے سے مراد ازدواجی تعلق ہے، تو گویا کہ ان 2 مہینوں میں اس کو صبر کرنا ہوگا، ازدواجی تعلق قائم نہیں کرنا ہوگا۔ فمن لم یستطع، اگر کوئی آدمی یہ 60 روزے رکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، بیچارہ بوڑھا ہو گیا ہے، اب بیمار ہے، روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، فَإِطْعَامُ 60 مسکینا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ تو گویا کہ 3 طرح کے کفارے بتائے، یا غلام آزاد کرائے، یا 60 روزے رکھے، یا 60 آدمیوں کو کھانا کھلائے۔ لیکن ترتیب ہے، ترتیب وار ہے۔ کیا مطلب؟ پہلا کام غلام آزاد کرنا ہے، وہ پیسہ لے کے خرید کر غلام آزاد کرے گا، اور اگر وہ نہیں ہے، پیسے کی استطاعت نہیں ہے یا غلام کا وجود نہیں ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ پھر روزے رکھے گا، اور اگر روزے رکھنے کی استطاعت نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا؟ پھر 60 آدمیوں کو کیا کرے گا؟ کھانا کھلائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اول کیا ہے؟ کفارہ ہے غلام کا، اور پھر اس کے بعد روزوں کا، اور روزوں کی استطاعت نہ ہو تو پھر کھانا کھلانے کا، سمجھے؟ لیکن 2 ٹائم کا کھانا۔ لیکن تاہم اگر کسی آدمی نے استطاعت کے باوجود بھی، یعنی روزے رکھنے کے استطاعت کے باوجود بھی 2 وقت کا کھانا کھلا دیا، تو کھانا کھلانے سے کفارہ ادا ہو جائے گا، صحیح۔ لیکن یہ ہے کہ افضل عمل یہ ہے کہ وہ پہلے روزے کا اہتمام کرے۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ، جس کو نہ ملے تو وہ کیا کرے گا؟ کھانا کھلائے گا 60 مسکینہ، کتنے مسکینوں کو؟ 60 مسکینوں کو، 60 کو 2 وقت کا۔ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اس لیے اللہ نے تمہارے لیے آسان کر دیا تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول کے تابعدار بن جاؤ، ایمان لے آؤ۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور دیکھو یہ میاں بیوی کا تعلق اللہ کی حد ہوتا ہے، اللہ کی حدوں کو، اللہ کے ضابطوں کو پامال نہ کیا کرو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اب آیا زجر اور ڈانٹ آئی ہے منافقوں کے لیے، سمجھے بھائی؟ جو دنیا کے اندر اسلام پر طنز کرتے ہیں، اسلام کے احکام پر طنز کرتے ہیں۔ ان الذین یحادون اللہ، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں، یحادون مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، کبتو ذلیل ہو گئے، کما کبت الذین من قبلہم، جیسا کہ ان سے پہلے ذلیل ہوئے۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور ہم نازل کر چکے ہیں آیات بینات، ان کے لیے کیا کیا احکام۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلت امیز عذاب ہے۔ کب ہوگا؟ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جب اللہ سب کو جمع کرے گا، اور فینبئہم بما عملوا، اللہ ان کو بتلائے گا جو اعمال انہوں نے کیے ہیں۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ پاک نے گن کر رکھا ہے ان کے اعمال کو، ٹھیک ہے جی، اللہ نے ان کے اعمال کو وَنَسُوهُ، اور وہ لوگ کیا ہو گئے؟ بھول گئے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے میں نے کیا کیا تھا، لیکن اللہ پاک نے گن کر رکھا ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر شے پر گواہ ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات، اب یہ بات آئی ہے اس جہان میں سرگوشیاں جو تم لوگ کرتے ہو نا، آپس میں مل بیٹھ کے تنہائی میں منصوبے بناتے ہو کسی کے خلاف، کسی کی جان کو نقصان پہنچانے کے لیے، کسی کے مال کو نقصان پہنچانے کے لیے، کسی کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے جو جاسوسیاں کرتے ہو، کیا سخت بات کہی، کیا سخت بات کہی۔ اور یہ منافق جاسوسیاں کرتے تھے، یہ منافقوں کا کام ہے، مسلمانوں کو رسوا کرنے کے لیے جاسوسیاں، ان کے مال کو، ان کی جان کو، ان کی عزت کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ ہاں،
یہ پورا رکوع اسی پر ایسی پلاننگ کرتے تھے، رسول کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے اور رسول کو معاذ اللہ بدنام کرنے کے منصوبے، کبھی گھر پر الزام لگاتے ہیں، کبھی جادوگر کہتے ہیں، کبھی پاگل کہتے ہیں، کبھی دیوانہ کہتے ہیں، اس قسم کے بےہودہ الفاظ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو مجروح کرنا چاہتے تھے۔ آپ دیکھو، الم تر ان اللہ، کیا یہ تو نہیں جانتا اللہ پاک یعلم، خوب جانتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں، وہ سب کس کو؟ اللہ کو معلوم ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ، نہیں ہوتی کوئی سرگوشی، نجوا سرگوشی، نہیں ہوتی کوئی سرگوشی، ثلاثۃ تین آدمیوں کی، الا هو رابعهم، اللہ چوتھا ہوتا ہے، ولا خمسۃ پانچ آدمیوں کی سرگوشی کو نہیں ہوتی، الا هو سادسهم، مگر اللہ پاک چھٹا ساتھ ہوتا ہے، ولا ادنی من ذلک، اور اگر اس سے کم کی بھی سرگوشی ہو، ولا اکثر، اور زیادہ کی بھی ہو، الا وهو معهم، تو اللہ پاک کیا ہوتا ہے؟ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ سمجھے بھائی؟ دو آدمی مل کے بیٹھے ہو، تین ایک اکیلے میں مل کے بیٹھے ہے، اللہ ساتھ ہے، اینما کانوا، تم جہاں پر بھی ہوگے، ثم ينبئهم بما عملوا، پھر اللہ پاک تمہیں خبر دے گا تمہارے اعمال کی، ان اللہ بكل شيء علیم، اللہ بہت خوب جاننے والا ہے تمہارے اعمال کو۔ دوبارہ اسی پر ڈانٹ آئی ہے، اسی پر وضاحت ہے، الم ترا، کیا آپ نے دیکھا، الی الذین نہوا عن النجوى، ان لوگوں کو جن کو سرگوشی سے روکا گیا، سرگوشی کرنے سے روکا گیا۔ کون سی سرگوشی؟ گناہوں کی سرگوشی نہ کیا کرو، ویسے نیکی کی سرگوشی کوئی حرج نہیں ہے، آگے آ رہا ہے، ثم یعودون لما نہوا، پھر واپس پلٹتے ہیں انہی باتوں کی طرف جن سے ان کو روکا گیا، یعنی سرگوشی سے، وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، کان میں کانا پھوسی کرتے ہیں، بالاسم گناہ کی باتیں، والعدوان اور ظلم اور زیادتی کی باتیں، ومعصیت الرسول اور رسول کی بولو نافرمانی کی باتوں کی سرگوشیاں کرتے ہیں، تو ایسوں کے لیے بڑا بدترین ٹھکانہ ہے، اور یوں رسول کی توہین کرتے ہیں، وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ایسا سلام کرتے ہیں جیسے سلام کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ کیا مطلب؟ یہ تحیہ اصل میں عرب میں رواج تھا، جب آپ ملاقات کرتے تھے تو آپ کہتے تھے حیاک اللہ، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، زندہ رکھے۔ آج بھی یہ کلمہ حیاک اللہ کا بولا جاتا ہے، بارک اللہ، حیاک اللہ، اس قسم کے الفاظ کہتے ہیں عرب آج بھی، یہ پہلے زمانے میں رواج تھا۔ تو اسلام نے ملاقاتی کلمہ جو قرار دیا، حیاک اللہ کی جگہ پر السلام علیکم قرار دیا، تو حیاک اللہ کو کہتے تھے تحیہ کا کلمہ۔ تحیہ کا معنی کلمہ کا کیا مطلب؟ کہ کسی کو زندگی کی دعا دینا، زندہ رہنے کی دعا دینا۔ تو اب اسلام کو بھی، سلام کرنے کو بھی تحیہ کہا جانے لگا۔ اس میں بھی مطلب ہے کہ السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، معنی یہ کہ صحیح ہو، تندرست تم رہو، ہر آفات و بلیات اور مصائب سے اللہ پاک تیری حفاظت فرمائے، تو اس لیے اس کو بھی کہتے ہیں، سلام کو بھی کیا کہتے ہیں؟ تحیہ کہتے ہیں۔ تو کہا وَإِذَا جَاءُوكَ، جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں، یا جَاءُوكَ يُحَيَّوْكَ، یہ تحیہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں یا آپ کو سلام کرتے ہیں، بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، ان کلمات کے ساتھ جو ہے سلام کرتے ہیں کہ جن کلمات کے سلام کرنے کی تاکید اللہ نے نہیں کی ہے، اللہ نے نہیں سکھایا یہ سلام، یہ اپنی طرف سے۔ اچھا کیسے سلام کرتے تھے؟ بڑی پیاری بات ہے، سنیے گا۔ منافق آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، سلام کرنا ہے، جی ٹھیک ہے جی سلام کرنا ہے، السلام علیکم، السلام علیکم کی جگہ پر بیچ میں سے لام کھا جاتے تھے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ السلام علیکم کا معنی تمہارے پر سلامتی ہو، السلام علیکم تمہارے پر تباہی ہو، موت ہو، بیچ میں سے لام حذف کر دیتے تھے۔ تو یہ بات ہے کہ جن کلمات کے ساتھ اللہ نے سلامتی کہنے کا حکم دیا ہے، ان کلمات کو سلامتی کے ذریعے سے، ان کلمات کو سلامتی میں استعمال نہیں کرتے، بلکہ اپنی طرف سے کلمات استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک جناب شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سخت غصہ آیا، کہا وعلیک السلام ولعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو تمہارے اوپر اور تیرے اوپر سام ہو۔ سام کا معنی تباہی۔ آپ نے فرمایا مہلا یا عائشہ، عائشہ رک جا،
تو عائشہ نے کہا اللہ کے رسول اما تسمع ما یقول، آپ نہیں سن رہی کیا کہہ رہا ہے بدبخت؟ آپ نے فرمایا الا تسمعین ما قلت، تو نے نہیں سنا میں نے کیا کہا جواب میں؟ اس نے کہا السلام علیکم، تو میں نے کہا وعلیکم، بس جواب ہو گیا نا۔ اس نے کہا آپ پر تباہی ہو، تو میں نے کہا وعلیکم، میرے پر کیوں ہو، آپ پر ہو، بس بات پوری ہو گئی۔ مزید لعنت اللہ تو کیوں کہہ رہی ہے؟ مطلب ہے کہ جتنی اس نے تعدی کی ہے نا اتنی ہی کرو نا، اس سے آپ آگے کیوں بڑھ رہی ہو؟ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ کریمانہ اخلاق، یہ کریمانہ اخلاق۔ آپ اس سے آگے کیوں بڑھ رہی ہو؟ اس نے اگر ایسا لفظ بولا تو آپ نے لعنت بھی کلمات کہہ دیے، اور آپ نے ڈنڈا بھی اٹھا لیا، اور آپ نے جناب پتھر بھی مار دیا، آپ نے لات بھی مار دی، تو یہ تو زیادتی ہو گئی ہے نا۔ پہلے وہ تھا ظالم، آپ تھے مظلوم، اب آپ ہو گئے ظالم، وہ ہو گیا مظلوم۔ مدد اللہ کی مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے، ظالم کے ساتھ ہوتی نہیں۔ سمجھے بھائی؟ اس لیے سمجھنے کی وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ، جب آپ کے پاس آتے ہیں تو تحیہ ایسا پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، جو اللہ نے آپ کو سلام نہیں پیش کیا، وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ۔ اچھا عجیب بات یہ الٹی سیدھی حرکتیں کر کے کہتے ہیں نا کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، یہ اللہ کا رسول نہیں ہے، یہ اللہ کا رسول نہیں ہے۔ اگر اللہ کا رسول ہوتا تو ہم نے اس کو کہا کہ تو تباہ ہو جا، تو تباہ ہو جا، تو اللہ کے رسول کو بد دعا دینے کے نتیجے میں آدمی خود تباہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں تو کچھ نہیں ہوا، آج بھی آدمی گناہ کر کے نا جری ہو جاتا ہے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے۔ تو بھائی بچوں صبر کیا کر، جلدی نہ کیا کر، اس دنیا میں نہیں کہ فوری فوری تجھے سزا مل جائے۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور دل میں کہتے ہیں لولا يعذبنا اللہ بما نقول، اللہ ہمیں کیوں عذاب نہیں دیتا جو بات ہم کہتے ہیں۔ کہا حسبهم جہنم، جہنم ان کے لیے کافی ہے، یصلونہا، اور اس میں وہ داخل ہوں گے، وبئس المصیر، اور بڑا بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم سرگوشی کیا کرو تو کیسے کیا کرو؟ فلا تناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، تو تم سرگوشی نہ کیا کرو کس چیز کی؟ بالاسم، گناہ کی، والعدوان، اور ظلم کی، ومعصیۃ الرسول، اور رسول کی بولو نافرمانی کی۔ وتناجوا بالبر والتقوی، اور سرگوشی کیا کرو کس چیز کی؟ نیکی کی بات کی سرگوشی کیا کرو، تقوی گناہ سے بچنے کی سرگوشی کی کرو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور تمہیں بچنا چاہیے، اس اللہ سے ڈرنا چاہیے جس اللہ کے پاس تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ اچھا سوال یہ ہے کہ یہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں یہ منافق، شیطان جو ان سے سرگوشیاں کراتا ہے، کیا اس سے کچھ نقصان ہوگا؟ انما النجوى من الشیطان، کہا یہ سرگوشیاں کس کی طرف سے ہیں؟ بولو، یہ نجوا، یہ سرگوشیاں کس کی طرف سے ہیں؟ شیطان کی جانب سے، شیطان کی جانب سے یہ نجوا اور سرگوشیاں ہیں۔ کیوں؟ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ وہ ایمان والوں کو غمگین کرے، ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ، لیکن سن لو وہ ایمان والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے مگر اللہ کے حکم سے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو بھروسہ کس پہ کرنا چاہیے؟ اللہ پر، اللہ پر نہیں، اللہ ہی پر، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم، آداب مجلس میں بیٹھنے کے آداب کیا ہیں؟ اذا قیل لکم، جب آپ سے کہا جائے، تفسحوا فی المجالس، اپنی مجالس کو کھلا کیا کرو، فافسحوا یفسح اللہ لکم، تو مجالس کو کشادہ کر لیا کرو، اللہ پاک اس پر تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک اس پر تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا۔ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایسا ہوتا تھا، منافق آگے بیٹھ جاتے تھے، اور بیٹھنے کی غرض کیا ہوتی تھی؟ بیٹھنے کی غرض یہ ہوتی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم مشغول کر دیں، کیا کر دیں؟ مشغول کر دیں آپ کو، اور تاکہ صحابہ آپ سے سیکھ نہ سکیں، ہم مشغول کر دیں۔ ایک نے بھی مشغول کر دیا، دوسرے نے بھی مشغول کر دیا، تیسرے نے بھی مشغول کر دیا، اور خاص کانا پھوسی کر رہا ہے، دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا کوئی خاص آدمی ہے، خاص آدمی، وہ کمبخت منافق ہے،
وہ رسول اللہ کو مصروف کرنا چاہتا ہے. تو ہر کانا پھوسی کرنے والا کوئی خاص آدمی نہیں ہوتا بھائی جی، یہ خاص آدمی ہے اس لیے تنہائی میں بات کر رہا ہے. ہمیں تو موقع ہی نہیں ملتا رسول اللہ سے تنہائی میں بات کرنے کا، اور جناب یہ آدھا گھنٹہ تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، کانا پھوسی کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا مذاکرہ کر رہا ہے، کیا مذاکرہ کر رہا ہے. تو اس لیے یہ منافق آ کے یہ بڑی ہوشیاری دکھاتے تھے، مصروف کر دے. اچھا اللہ کے نبی کا مزاج یہ تھا جب تک دوسرا اپنا منہ پیچھے نہ کرے آپ اپنا کان پیچھے نہیں ہٹاتے تھے، سنتے رہتے تھے. یہ کریمانہ اخلاق تھے آپ کے، سنتے رہتے تھے. تو اور ان سے جب کہا جائے کہ مجلس میں جب بیٹھتے تھے نا، چوڑے چاڑے ہو کے بیٹھتے تھے تاکہ کوئی اور نہ بیٹھے، تاکہ بلال نہ آ جائے، سہیب نہ آ جائے، فلانا آ جائے، فلانا آ جائے، غریب غربا صحابہ تاکہ نہ آ جائیں. اس طرح سے چوڑے ہو کے بیٹھتے تھے. اس پر آیت آئیے دیکھو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جائے، تفسحوا فی المجالس، مجالس میں کشادگی پیدا کرو، تو فافسحوا، کشادگی پیدا کر دیا کرو. یہ بھی مجالس اسی طرح کی ہیں، جب آپ آئیں تو مجالس میں کشادگی پیدا کیا کریں، دوسرے کو تھوڑی سی جگہ دے دیا کریں. مسجد میں آپ گئے ہیں، ایک آدمی آیا ہے، تھوڑی سی جگہ اس کو بھی دے دیں. درس کی مجلس میں خواتین ہیں، آنے والی خاتون ہے، اس کو تھوڑی سی جگہ دے دیا کریں. اسی طرح سے ایک شخص آیا، آپ علیہ السلام اپنی مجلس سے تھوڑا سا سرک گئے، آگے ہٹ گئے، تو اس نے کہا اللہ کے رسول آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، جگہ تو بہت ہے. آپ نے فرمایا نہیں، آنے والے کا حق ہے کہ اس کے لیے جگہ چھوڑی جائے. کتنی اہم بات، ٹھیک ہے نا. اور آپ علیہ السلام جو ہے کیا کرتے تھے، اپنے گھر میں جب تشریف لاتے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام کا استقبال کرتی تھی. آپ فاطمہ کے گھر میں تشریف لے جاتے، فاطمہ آپ کا استقبال کرتی، اور اسی طرح سے فاطمہ آتی، آپ استقبال کرتے، کھڑے ہو جاتے، ان کو اپنی جگہ پر بیٹھاتے تھے. یہ ہیں مجلس کے آداب. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تم سے کہا جائے کہ مجالس میں کیا کرو، کشادگی پیدا کرو. فافسحوا یفسح اللہ لکم، کشادگی پیدا کر دیا کرو. یفسح اللہ لکم، اللہ تمہیں کشادگی عطا کرے گا اس دنیا میں، مال و دولت میں، اور آخرت میں، جنت میں. وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب آپ سے کہا جائے کہ چلو بھائی چلو، مجلس چھوڑو، اب کیا کرو، مجلس چھوڑو، اٹھ جاؤ، اب پھر اٹھ جایا کرو، پھر رسول کی مجلس سے اٹھ جایا کرو. رسول کے بھی اپنے کام ہوتے ہیں. یا صحابہ، ابوبکر صدیق کو کوئی بات کرنی ہوگی، عمر فاروق کو کوئی بات کرنی ہوگی، تو یہ خیال کیا کرو. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ بلند درجے کرتا ہے. یرفع اللہ بلند کرتا ہے الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے تم میں سے. لہذا منافق نکل گئے، ان کے درجے بلند نہیں ہوں گے. والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ان کے کئی درجے بلند ہوتے ہیں، خاص طور پر علماء، مشائخ کے درجے اللہ بلند کرتا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. بات سمجھے بھائی؟ اب بات وہی ہو گئی کہ سرگوشیوں کا اتنا تانتا بن گیا، اتنا تسلسل سرگوشیوں کا شروع ہو گیا جی، کہ جناب گھنٹہ بیٹھتے، اب فرصت ہی نہ ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خاص بات کوئی کسی کو پوچھنی ہو تو کیا کریں بھائی. اب یہ تو جان ہی نہیں چھوڑ رہا، ہٹ کے نہیں دے رہا، گھنٹہ ہو گیا ہے آپ علیہ السلام کو اس نے مشغول رکھا ہوا ہے. تو ابوبکر صدیق بھی کھڑے ہیں انتظار میں کہ یہ ہٹے تو میں کوئی بات کروں، عمر بھی کھڑے ہیں ہٹے تو کوئی بات کروں. اللہ نے آیت نازل کر دی، آج کے بعد جس نے رسول سے سرگوشی کرنی ہے پہلے صدقہ کر کے آئے، پہلے صدقہ سامنے ادھر دے، اور پھر پتہ چلے گا نا کہ اب کون سچی سرگوشی کرتا ہے اور کون جھوٹی سرگوشی کرتا ہے، واقعتاً سرگوشی کا محتاج ہے یا رسول کو مشغول کرتا ہے. یہ آیت نازل ہوئی. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت علی کو کچھ کام پڑھا، اور ان کو کوئی کام پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنی تھی، کوئی خاص بات کہنی تھی یا پوچھنی تھی، کان میں بات کہنی پوچھنی تھی، تو حضرت علی نے صدقہ دیا اور آ کے بات پوچھی. اگلے لمحے یہ آیت منسوخ ہو گئی، فوری منسوخ ہو گئی. صرف حضرت علی نے اس پر عمل کیا، باقی کسی نے عمل نہیں کیا، عمل کا موقع ہی نہیں آیا ابھی کسی کو، آیت منسوخ ہو گئی. لیکن اب اس آیت کے منسوخ ہونے کے بعد بھی اب منافق جب آئے نا سرگوشیاں، جب آیا کہ صدقہ کر کے آیا کرو، اب کوئی صدقے کے لیے، اب سرگوشیاں ختم ہوگی. اب رسول اللہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آ ہی نہیں رہا.
نہیں سمجھے؟ اب منافق سارے پیچھے ہو گئے، صدقہ تو ان پر بڑا گرا گزرتا تھا۔ اب جب دوبارہ رخصت دے دی گئی کہ بھائی چلو کوئی بات نہیں ہے، سرگوشی کرنے سے تو کر لیا کرو لیکن مشغول نہ کیا کرو۔ اب آتے تو صحیح لیکن نظروں کو دائیں بائیں دیکھتے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، تو شرما حضور سے آ جاتے۔ تو گویا کہ اتنا پول کھولنا تھا ان منافقوں کو تاکہ ان کو آنے میں ذرا سی جھجک محسوس ہو، تو اس جھجکانے کے لیے اللہ نے اس حکم کو نازل فرمایا۔ دیکھو ذرا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب رسول سے سرگوشی کرو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اپنی سرگوشی سے پہلے کیا پیش کیا کرو؟ صدقہ۔ ذالکم خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور پاکیزگی کی بات ہے۔ فإن لم تجدوا، اور اگر نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں، فإن اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد فرمایا اشفقتم، کیا تم ڈر گئے اے مسلمانوں، یہ مسلمانوں کو خطاب ہے، ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کہ تم سرگوشیوں سے پہلے کیا کرو؟ صدقے کرو گے، اور تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں مسلمانوں، پریشان نہیں ہونا۔ فإن لم تفعلوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، وتاب اللہ علیکم، اور اللہ پاک نے اس حکم کو ہٹا دیا۔ تابہ کا معنی اللہ نے تمہاری طرف رجوع کر لیا، مانو اس بات سے رجوع کر لیا۔ بس واقیم الصلاۃ، اللہ نماز قائم کرتے رہنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، صدقے نہ ادا کرو، اور وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ باخبر ہے تمہارے اعمال سے۔ بات سمجھے بھائی؟ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ، اب یہاں سے حالات آئے ہیں ان منافقوں کے جنہوں نے مدینہ میں رہ کر یہودیوں سے دوستی لگائی تھی۔ کن سے دوستی لگائی تھی؟ یہ بھی بڑا سنگین جرم ہے مسلمان کو چھوڑ کر غیر مسلم سے تعلق قائم کرنا۔ الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، تولوا، جو دوستیاں رکھتے ہیں، قوما، ایسی قوم پر، ایسی قوم کے ساتھ، غضب اللہ علیہم، کہ اللہ پاک ان کو کیا ہوا؟ غصے ہوا۔ ما ہم منکم ولا منہم، نہ تو وہ منافق تمہارے ہیں اور نہ تمہارا ان سے کوئی تعلق ہے۔ ایسوں سے لا تعلقی کا اظہار کرنا چاہیے۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ خود بھی جانتے ہیں کہ ہم جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بے شک بڑا بدترین عمل ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً، یہ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں بھائی، بچنے کے لیے قسم اٹھاتا ہے ظالم، جھوٹی قسم اٹھاتا ہے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ فلہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ ان لن تغنی عنہم اموالہم، فرمایا ان کو ان کے مال فائدہ نہیں دیں گے، اور ان کو ان کی اولادیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچائیں گی۔ اولئک اصحاب النار، یہ کون سے ہیں؟ یہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کب آئے گا وہ مقام؟ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، وہ وقت یاد کرو جب اللہ پاک ان سب کو اٹھائے گا۔ فیحلفون لہ، وہ اللہ کے سامنے حلف کریں گے، قسمیں کھائیں گے، کما یحلفون لکم، جیسا وہ تمہارے لیے قسمیں کھاتے ہیں۔ ویحسبون انہم علی شیء، اور جناب وہ قسمیں کھائیں گے کہ انہم علی شیء، کہ وہ کس پر ہیں؟ کسی دین پر ہیں، کسی عمل پر ہیں۔ سمجھے بھائی؟ الا انہم الکاذبون، اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، اللہ پاک نے مسلط کر دیا۔ اب اس بدترین جرم کی سزا کیا ہے؟ اللہ نے مسلط کر دیا علیہم، ان کے اوپر، الشیطان، کس کو؟ شیطان کو۔ فانساہم ذکر اللہ، تو شیطان کے تسلط کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ شیطان اللہ کی یاد بلا دیتا ہے، اور شیطان نے اللہ کی یاد کو بلا دیا۔ اولئک حزب الشیطان، ایسے لوگ کون ہیں؟ شیطان کے جماعت ہیں، لشکر ہیں۔ الا ان حزب الشیطان الخاسرون، بے شک شیطان کے بھائی ہی خسارہ پانے والے ہیں۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو کیا کرتے ہیں؟ مخالفت کرتے ہیں۔ اولئک فی الاذلین، یہی لوگ ہیں ذلیل ہونے والے، یہی لوگ ہیں مغلوب ہونے والے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے اس بات کو کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے رسول کیا آئیں گے؟ غالب آئیں گے ہی آئیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ طاقتور ہے، اللہ پاک ایک فرشتے سے پوری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے۔ لا تجد قوما، اب یہ صحابہ کی شان آئی ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ جنگ
غزوہ احد کے اندر، بلکہ بدر میں، غزوہ بدر کے اندر ایسا ہوا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے باپ جراح آ گئے. جراح تلوار کے سامنے آئے اور باپ کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، ابو عبیدہ مسلمانوں کی طرف سے تھے، تو ابو عبیدہ بن جراح کا سر کاٹ دیا. اور لوگوں نے کہا لے بھائی ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو مار دیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی، کوئی بات نہیں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ ایسے جان نثار ہیں کہ آپ ان کو نہیں پائیں گے، ایسے ان کو آپ نہیں پائیں گے. کیسا نہیں پائیں گے؟ لا تجد قوما یؤمنون باللہ، آپ نہیں پائیں گے اس قوم کو جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ دوستیاں رکھتے ہیں ان سے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ جنگ کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں. ولو کانوا آباءہم، چاہے وہ دشمنی کرنے والے کون ہوں؟ ان کے آبا ہوں، او ابناہم، چاہے ان کی اولادیں ہوں، و اخوانہم، چاہے ان کے بھائی ہوں، و عشیرتہم، چاہے ان کا کنبہ اور قبیلہ ہو. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے. اور وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ پاک ان ملائکہ کو کیا کرے گا؟ خاص قسم کی مدد عطا کرے گا. اور وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، رضی اللہ، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہمیشہ اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے. اور یہ ہیں حزب الرحمن، یہ ہے رحمان کی جماعت. اولئک حزب اللہ، یہ کیا ہیں؟ حزب اللہ ہیں. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جماعت ہے کامیاب ہونے والی اور شیطان کی جماعت ہے رسوا ہونے والی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. اللهم انا نسألک التقوى والعفو، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث فاصلح لنا شرورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ذکرنا بما نسینا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وصلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا